دیکھیے لوگ شریعت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ شریعت کا جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں میڈیا کے ذریعے دیا جاتا ہے وہ کہ ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کیا شریعت اس کا نام تو نہیں ہے؟ کیا بھوکے کو کھانا کھلانا شریعت نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ ایک ایسا معاشی عدل کا نظام ہو کہ جس میں پوری دنیا میں نہ کوئی سود اور ربا کا نظام ہو، نہ بینکنگ سسٹم ہو، نہ پیپر کرنسی ہو، اور کوئی ڈیویلویشن نہ ہو، کوئی کرنسی فلکچویشن نہ ہو، اور انسانوں کی تمام دولت ان کے پاس محفوظ ہو؟ کیا شریعت یہ نہیں ہے کہ ریاست ایک ایک شخص کی پینشن کی ذمہ دار ہو جب وہ بوڑھا ہو جائے، اس کی عزت اور آبرو کی محافظ ہو؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ سیدنا عمر یہ فرمائے کہ میں مدینے میں ہوتا ہوں لیکن دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 2-3 سال کے عرصے میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے ہیں اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا؟ لوگوں نے شریعت کا کیا مفہوم سمجھ لیا؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ جب ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر کو بلا کے ڈپٹ دیتے ہیں کہ جب یہ جوان تھا تو تم اس سے مزدوری لیتے تھے، اب یہ غریب ہو گیا یہ یہودی تو تم اس کا دھیان نہیں کرتے ہو، اس کے لیے پینشن مقرر کرو۔ اور پہلی مرتبہ دنیا میں غیر مسلم اقلیت کے لیے پینشن کا سلسلہ شروع کرایا گیا۔ ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو یقیناً توڑا ہے، اس کی سزا ہمیں لگ رہی ہے کہ آج ہم جو اللہ احسان جتاتا ہے اپنی قوم کے اوپر، لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ اللہ نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ یہ احسانات ہیں اللہ کے۔ تو جب اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو لا اینڈ آرڈر کی کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے، اکنامک کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں خوف سے امن کے بجائے ہم خوف میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، بھوک میں کھانا کھلانے کے بجائے ہم معاشی کرائسس میں آ جاتے ہیں۔ یہ سزائیں ہیں، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کیونکہ یہ وہی قانون ہے جو انگریزوں نے 1860 میں بنائے تھے۔ اب وقت ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ نہ یہ نظام عدل جو یہاں قائم ہے انصاف دے سکتا ہے، نہ یہ معاشی نظام جو ربا اور سود اور بینک پہ قائم ہے یہ انصاف دے سکتا ہے۔ یہ بنائے گئے ہیں ایک ظالم قوم کی طرف سے ایک مسلمان قوم کو غلام رکھنے کے لیے، اور جو نظام چلا رہے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو یا اللہ ان کو بدلے گا یا مسلمانوں کی تلواروں سے ان کو ٹھیک کرے گا۔ ہونا تو ہے